عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شوریدہ کاشمیری کی غزلوں کی تشریح۔ پہلی غزل ہے غزل نمبر 1 اور اس کا پہلا شعر ہے: مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے۔ آب و تاب ہو گیا چمک دمک۔ تشریح ہے: یہ شعر شوریدہ کاشمیری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتا ہے کہ ہم پر ایسی مستی چھائی ہوئی ہے جیسے ہم نے شراب پی لی ہے، ہماری چمک دمک ایسی ہے جیسے سورج چمک رہا ہو۔ دوسرا شعر ہے: لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے۔ کیفیت ہو گیا حالت۔ تشریح ہے: شاعر فرماتا ہے کہ سارے لوگ جاگ چکے ہیں لیکن ان کی آنکھوں کی کیفیت ایسی ہے کہ گویا وہ سو رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا شعر ہے: روز و شب ہے کوئی ورق گرداں، حالت اپنی کتاب کی سی ہے۔ ورق گرداں، ورق کو الٹنا پلٹنا۔ اس کی تشریح ہے: شاعر فرماتا ہے کہ میری زندگی کی مثال اس کتاب کی سی ہے جس کے اوراق کوئی دن رات پلٹتا رہتا ہے اور بالآخر اس کتاب کو ختم کر دیتا۔ اسی طرح میری زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں اور ایک کتاب کی طرح یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ چوتھا شعر ہے: تیرے رخسار و لب کی رعنائی نو دمیدہ گلاب کی سی ہے۔ رعنائی ہو گیا خوبصورتی، نو دمیدہ ہو گیا تازہ کھلا ہوا، یعنی جو گلاب ابھی تازہ کھلا ہوا ہو اس کو نو دمیدہ گلاب بولتے ہیں۔ تشریح ہے: اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے چہرے اور ہونٹوں کی خوبصورتی اور رونق ایسی ہے جیسے ایک تازہ کھلا ہوا گلاب ہے۔ پانچواں شعر ہے: اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی ہے۔ فرات یہ عراق کے دریا کا نام ہے۔ سراب ہو گیا دھوکہ۔ جب شعر میں کوئی ایسا لفظ آئے جو کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہو تو اس سے ہم سنت طلمی بولتے ہیں، کیونکہ اس میں فرات لفظ آیا ہے جو ایک تاریخی واقعہ، یعنی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھیوں پر یزیدی فوجیوں نے پانی بند کر دیا کربلا میں، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تشریح ہے: اس شعر میں شاعر سنت طلمی کا استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دریائے فرات کا پانی کربلا کے شہیدوں کی پیاس بجھا نہ سکا، کیونکہ اس پر یزیدی فوجیوں نے پہرا بٹھایا تھا۔ اسی طرح آج بھی بہت سے ایسے خزانے ہیں جو لوگوں کے لیے بے فائدہ ثابت ہو رہے ہیں۔ غزل نمبر 2، پہلا شعر ہے: جلوے بے حجاب نے مارا، پردے لاجواب نے مارا۔ یہاں پر بے حجاب ہو گیا بے پردہ، لاجواب ہو گیا بے مثال۔ بے حجاب، بے پردہ، لاجواب، بے مثال۔ تشریح ہے: شاعر فرماتا ہے کہ میرا محبوب انتہائی حسین و جمیل ہے، وہ ہر حال میں میرے دل کو بے قرار کر دیتا ہے، چاہے وہ پردہ کی حالت میں ہو یا بے پردہ حالت میں۔
دوسرا شعر ہے خار زاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا۔ خارزار کانٹوں کا میدان، رخ چہرہ۔ تشریح ہے، شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں تمام دکھوں اور پریشانیوں کا بہادری سے مقابلہ کر دیا، مگر جب تمہارا حسن دیکھا تو میں خود کو نہ بچا سکا اور تمہارے عشق کا شکار ہو گیا۔ تیسرا شعر ہے حسن نے دل میں گر کیا لیکن عشق خانے خراب نے مارا۔ تشریح ہے، شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہارے عشق نے میرے دل میں گر کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں تمہارے عشق میں بہت خستہ ہو گیا اور میرا گھر بار اجڑ گیا۔ چوتھا شعر ہے نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز و شب کی کتاب نے مارا۔ تشریح ہے، شاعر فرماتا ہے کہ میری زندگی ایک کتاب کی طرح ہے اور اس کے شب و روز اوراق کتاب کی طرح ہیں۔ جس طرح انسان کتاب کے ہر نئے ورق کو پڑھ کر نئی معلومات سے باخبر ہوتا ہے، اسی طرح میری زندگی کا ہر بدلتا ہوا دن مجھے نئے نئے واقعات اور حالات سے باخبر کرتا ہے۔ پانچواں شعر ہے ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، جلوہ جناب نے مارا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریح ہے، شاعر مقطع میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا اندھیرا کب ٹھہرنے والا تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو ساری دنیا سے تمام تاریکی دور ہو گئی اور کائنات میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اب اس سبق کے آخر میں سوالات۔ پہلا سوال ہے شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض کیوں بتایا ہے؟ بے فیض مینس بے فائدہ۔ جواب ہے دریائے فرات عراق کا ایک مشہور دریا ہے جس پر کربلا معرکہ کے دوران یزیدی فوج نے پہرا بٹھا رکھا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں کو فرات کے پانی سے محروم رکھا۔ گویا پانی کی فراوانی کے باوجود یہ دریا کربلا کے شہداء کی پیاس نہ بجھا سکا اور بے فیض ثابت ہوا۔ اسی پس منظر میں شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض بتایا ہے۔ دوسرا سوال ہے شراب کو دھوکے اور فریب کے معنوں میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ جواب ہے ریگستان میں چمکتی ہوئی ریت کو دور سے دیکھ کر پانی کا گمان ہوتا ہے، لیکن جب نزدیک جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں بلکہ ریت ہوتی ہے۔ گویا یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، اسی لیے شراب کو دھوکے اور فریب کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے روز و شب کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے روز و شب کی کتاب سے مراد زندگی کی کتاب ہے جو دنوں اور راتوں کے گزرنے سے بنتی ہے۔ چوتھا سوال ہے شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو کس نے مارا؟ جواب ہے شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔